سبحان اللہ، ماشاء اللہ. گوہر رانا کی آواز میں آپ نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی اور بہت دل کو لگی. ماشاء اللہ کیا تاثیر ہے آپ کی آواز میں اور انداز میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صادق نقشبندی. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اور مفتی صاحب آج یہاں پر موجود ہیں اور آج ہم نے ٹاپک یا کہہ لیجئے جو گفتگو ہماری رہے گی وہ آپ کے مسائل کے حل کے حوالے سے رہے گی. تو جیسے جیسے آپ ہمیں کال کریں گے، جیسے جیسے آپ مفتی صاحب سے اپنا پرسنل معاملہ مسئلہ دریافت کریں گے، ویسے ویسے آپ کو جواب ملتا جائے گا. لیکن عمومی طور پہ ہم جنرک شروع کرتے ہیں. جو آج کل لوگوں کو مہنگائی کی وجہ سے روزگار کے مسئلے بہت ہیں، پھر اس کے علاوہ نوکریاں چلی گئی ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی عمل ایسا ہے جو آپ بتائیں؟ وہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر جیسے جیسے کالر آئیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کچھ لوگوں کو سلوک کی منزلوں کو طے کرانے میں لگایا کہ ان کا کام تھا رب تک پہنچنے کے لیے جد و جہد اور تگ و دو اور سلوک کی منزلیں. انہوں نے کہا حضرت جب اسی میں لگے رہیں گے تو پھر ہمارے گھر بار کا کیا ہوگا؟ ہمارے بیوی بچے ہیں، ضروریات زندگی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم سورہ مزمل پڑھا کرو. ان شخصیات سے کہا کہ سورہ مزمل پڑھا کرو، اور کہا کہ جو سورہ مزمل پڑھتا ہے وہ مالی پریشانیوں میں نہیں رہے گا کیونکہ اس میں غنا ہے. اچھا، اسی طرح صورتوں میں مختلف صورتوں کے مختلف تاثیرات ہیں. سورہ مزمل میں ولایت محمدی پوشیدہ ہے، سورہ یاسین میں ولایت موسوی پوشیدہ ہے. بزرگ فرماتے ہیں تو سورہ مزمل پڑھا جائے. اب سورہ مزمل پڑھنے کے مختلف طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو روزی کے حوالے سے پریشانی میں ہے تو وہ ایک گلاس پانی لے اور اپنا نام اور والدہ کا نام کا تصور کرے کہ بھئی فلاں بن فلاں میرے روزی کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے یا دکان میں گاہک نہ آنے کے حوالے سے جس قسم کا جادو ہو، جنات ہو، سفلی ہو، بندش ہو، وہ سب ختم ہو جائے. اب وہ آپ کہیں گے مولانا یہاں الفاظ قرآنی ہیں اور تصور دماغ میں بنانا یہ ایک حساب سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ روٹین میں جس کے نہیں ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ پیج پر وہ اپنا نام، والدہ کا نام لکھ کر کہ بھئی میرے نوکری کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے جو بھی ہے جادو، جنات، سفلی، بندش ختم ہو، تصور سامنے رکھ کر اور قرآن کی وہ آیات کو پڑھیں. ایک دفعہ جب سورہ مزمل پڑھ لیا تو وہ اس پانی میں دم کر دیں، اس کے بعد دوبارہ پڑھیں. اس طرح 11 مرتبہ پڑھیں اور 11 مرتبہ، ہاں ایک ہی مرتبہ میں، یا وہ اپنی اس کی مرضی ہے مگر 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اب وہ ایک نشست میں پڑھ لیں مگر اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے، 12-13 منٹ لگیں گے نارملی بندے کو. ہم جیسے کو تھوڑا سا اور جلدی لگ جائے گا، ورنہ نارملی کو جو ہے وہ 12-13 منٹ 15 منٹ لگیں گے. تو وہ پڑھ کر تصور، چونکہ قرآن کی آیات کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو تصور رکھو گے وہ تاثیر ہوگی. صحیح ہے. اس تصور میں رہ کر آپ جب اس میں پڑھ کر دم کریں گے، پڑھنے کے بعد وہ پانی آپ کے پاس آ گیا، اس پانی میں سے آدھا پانی پی لیے جائے، آدھے پانی کو جسم پر مسح کر لیں. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آہستہ آہستہ اس کی جو روزی کی جو بندشیں ہیں، نوکری کی بندشیں ہیں، جو روزگار کی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہوتی جائے گی. اگر چاہیں تو وہ دکان ہے یا آفس ہے تو وہاں پر وہ چھڑک دیں، تو وہاں کی اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہوگی، کوئی جادو کا اثر ہوگا جس کی وجہ سے دکان پہ گاہک نہیں آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ نیگیٹیوٹی بھی ہٹے گی اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا آسان ہوتا جائے گا. اور یہ نہیں ہے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کتنے دن؟ تو بھائی اللہ کا کلام ہے، زندگی بھر پڑھتے رہو، برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. کیا بات ہے. اچھا، اسی طرح اولاد کے لیے بھی لوگ بہت پریشان ہیں. میں آج کل دیکھتی ہوں کہ بہت سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بار بار اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہی چند چیزیں ہیں جس کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے. تو ہماری ایسی خواتین کو خصوصی طور پہ، کیونکہ میں جب پوسٹ دیکھتی ہوں عموماً ماؤں کی طرف سے جو ماں بننا چاہتی ہیں ان کی طرف سے ہوتی ہے، تو ان خواتین ہاں ہونے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کیا دیکھیں آج کا دور ایسا ہے کہ ہمارے یہاں پر جو غذائیں ہیں وہ بھی بڑی متاثر کن ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کے حوالے سے پرابلمز کی مختلف وجوہات میں ایک وجہ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اور دوسری وجہ جو ہے وہ بندش بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اولاد وغیرہ نہیں ہو پاتی ہے. اور اس لیے جو ہے وہ ایک اس کے مختلف وظائف میں ایک وظیفہ ہے کہ سورہ علق نہ کہ فلق، ہاں سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق والی صورت ہے. اس کو اگر کوئی بندہ اگر 100 مرتبہ اگر اس کو پانی میں دم کریں
کوئی 1.5 لیٹر کی بوتل ہو اس پر دم کرنے کے بعد، اور وہ پانی اگر وہ ہسبینڈ وائف پئیں اور وہ پانی کو پیتے رہیں، جیسے آج انہوں نے 1.5 لیٹر میں دم کیا، ہسبینڈ وائف پیا، ختم کیا، اگلے دن وہ کر لیں۔ اس کا فائدہ دونوں ہے۔ اگر وہ جسمانی حوالے سے کوئی پرابلمس ہوگی جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو وہ اللہ نے چاہا اس کلام کی اندر وہ الفاظ میں وہ تاثیر ہے کہ جو اولاد کی بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ بھی دور ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر جو ہے وہ اگر اس کی جو ہے اولاد کے حوالے سے بندش وغیرہ ہوگی تو اس کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرمائے گا۔ صحیح، تو یہ اچھا، یہاں پر میں ایک یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر کسی کو اگر ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی ہیں، تو اس صورت میں بھی اگر سورہ علق کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے پیے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی فرمائے، شفا دیں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ شفا تو اللہ نے ہی دینی ہے، اور مسئلہ جو بھی ہے اس وہ بات کا تو انکار ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن نے ایک مقام پر فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بیمار میں ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے۔ بالکل بالکل، جو بھی ڈاکٹر ہو یا عامل ہو یا پیر ہو یا مرشد ہو یا رہبر ہو، یہ سب کے سب اسباب ہیں، اسباب کے پاس جایا جاتا ہے اور مسبب الاسباب پر توکل کیا جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، کیا یہ اتنا آسان ہے جو بندش کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بندشیں ہو جاتی ہیں؟ جیسے لوگ یہاں پر کوئی بندش نہ بھی ہو تو ان کو لگتا ہے جی بندش ہے، یہاں پہ کسی نے جادو کر دیا۔ کیا بندش کروانا یا جادو کروانا اتنا آسان ہے کہ اتنا فریکوینٹلی لوگوں پہ ہوتا ہے؟ دیکھیں میری بہن، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اب سے 5 سال پہلے میں نے ایسے اچھا اس کا آپ جواب دیں گے، لیکن کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا سوال ہے؟ نازیہ بول رہی ہوں برے والا سے۔ جی میں پریشانی بہت ہے، بچوں کی جاب کا بہت مسئلہ، جدھر بھی جاتے ہیں وہ اینڈ پہ نہ ہی ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ پوچھنا تو نہیں چاہتے آپ ان سے؟ یہ نازیہ بول رہی ہیں؟ اچھا، بچوں کی نوکری کا، اچھا ٹھیک ہے، آن ایئر بتاتے ہیں آپ کو نازیہ، تھینک یو۔ جی اچھا، جب تک حساب کتاب میں نے دیکھ لیا۔ اچھا، میں آپ کا جو سوال ہے کہ بھائی کیا اتنے آرام سے ہو جاتا ہے؟ میں اب سے 5 سال پہلے ایک دن میں مراقبہ کر رہا تھا، تو مراقبے میں نے روحانی ایک سوال کیا کہ کتنے گھنٹے وظائف پڑھوں، تو مجھے آیا کہ کم سے کم 9 گھنٹے وظیفے پڑھوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ بھئی ظاہر 9 گھنٹہ یوں سمجھیے کہ آپ یوں سمجھیے اگر چند گھنٹے بھی سوئیں گے، 6-7 گھنٹے بھی سوئیں گے، پھر کھانا بھی ہے، مریضوں سے بھی ملنا بھی ہے، پھر دیگر ہے، تو 9 گھنٹے مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے اب سے، اس 5 سال پہلے آ رہا تھا، کہ اب سے 10 سال بعد ایسا خطرناک جادو ٹونے کا دور ہوگا کہ ہر گلی میں جادوگر ہوگا، اور یہ حال ہوگا کہ بندہ صحیح سلامت بیٹھا ہوگا، وہاں سے جادو کا وار ہوگا، بندہ وہیں مر جائے گا۔ اتنا خطرناک دور آئے گا، اتنا خطرناک دور ہوگا کہ ہسبینڈ وائف ہنستے ہوئے باتیں کر رہے ہوں گے، وہاں جادو کا وار ہوگا اور طلاق ہو جائے گی، گلی گلی میں جادوگر ہوں گے۔ یہ ان فیوچر اشارہ آ رہا تھا کہ اس کے لیے ابھی سے اگر اپنے آپ کو محنت کرو گے تو اس وقت کے سچویشن کو کنٹرول کر پاؤ گے، نہیں کیا تو اتنی شدتیں ہوں گے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے دور بڑھتا جا رہا ہے، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ میرا دور سب سے بہترین دور تھا، بے شک، اور دور مصطفیٰ جو سب سے بہترین دور تھا، اس دور میں بھی جادوگر تھے اور جادو کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد وہ ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد وہ، جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جائے گا خیر میں کمی آتی جائے گی، شر بڑھتا جائے گا۔ ٹھیک، اب نازیہ کے سوال کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسے میں نے سرسری نازیہ کے حوالے سے دیکھا تو اس پر آ رہا ہے، ان کے حوالے سے آ رہا ہے کہ ان کے گھر میں وقتاً فوقتاً جادو کا وار ہونا، جس کی وجہ سے روزی کی بھی پریشانی اور گھر میں لڑائیوں کی بھی معاملات ہو رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے بات بات پر یہ ہوگا، نہ سر ہوگا نہ پیر ہوگا، اور ایسی وہ چیخ و پکار اور وہ ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے ایک مسائل ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ایک کام یہ کریں کہ اگر روزی کا مسئلہ ہے تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو اگر 80 مرتبہ پڑھیں، اور وہ پڑھ کر اور وہ اپنے بدم کریں اور تصور رکھیں، اور تصور رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی روزی کی تصور کیا رکھیں؟ وہ جیسے اگر روزی کا مسئلہ ہے نا تو روزی کا تصور کرے کہ ان کی نوکری ہو جائے، ان کا روزگار ہو جائے، یہ تصور کر کے دم کر دے۔ اب ماں کہیں گی بچہ پڑھتا نہیں ہے تو کیا کرے، تو یہ ہے کہ پھر تاثیر تھوڑی کم ہو جائے گی۔ اگر ماں یا باپ کچھ پڑھ کر بچے نوجوانوں میں اتنا ذوق نہیں ہوتا تو اس صورت میں اگر وہ کریں گے تو ماں باپ تصور کر کر بھی دم کر سکتے ہیں، ظاہری طور پر بھی پھونک سکتے ہیں، تصور میں بھی پھونک سکتے ہیں، مگر تاثیر کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد مزید آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، گوہر رانا صاحب سے کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں اس بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. اور آج ہم آپ کے جتنے مسائل ہیں اس کے حوالے سے سوال کریں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ گوہر رانا صاحب بھی موجود ہیں, اور مفتی صاحب آپ کے لیے میرے خیال میں اور کالز آنے لگیں گی, لیکن اس سے پہلے ایک سوال گوہر رانا صاحب سے اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں, تو ہم نے کہا آج موقع ہے آپ سے پوچھیں, آپ نے کب نعت خوانی شروع کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت خوانی اصل میں والد گرامی کو تقریباً 40 سال ہو گئے, قبلہ عبدالحمید رانا سہروردی صاحب کو. انہوں نے جہاں سے نعت خوانی سیکھی, ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے پاکستان کا سب سے پہلے نعت کالج کھولا 1981 میں. اچھا. ہاں, تو اس میں جو ہے نا والد صاحب نے ایڈمیشن لیا, پھر وہاں سے تربیت حاصل کری نعت خوانی کی. تو قبلہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہم جو مریدین ہیں ہم ابا جی کہتے ہیں ان کو نا, ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے مختلف مقامات پر ایک انجمن بنائی, اندلیبان ریاض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر پاکستان کے مختلف جگہوں پر جو ہے پروگرام آرگنائز کیے, پروگرام کیے, تو نعت خوانی کو جو ہے نا وہ عام کیا. تو پھر الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب, ان کے صاحبزادے, وہ بھی پھر پروگرامز میں جایا کرتے تھے. تو والد صاحب نے جو ہے وہاں سے تربیت حاصل کری. پھر گھر کے اندر جب ہم پیدا ہوئے ہم نے ماحول دیکھا نعت خوانی کا, تو پھر مختصراً بتانا ہوگا آپ کو, پھر کالر ہیں. ہاں, پھر ہم نے بھی جو ہے نا وہ نعت خوانی جو ہے اسٹارٹ کر دی. 25 تاریخ کو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کر رہے ہیں, تو جیسمین بینکویٹ میں نا, تو مغرب تا 10 بجے تک. تو احباب سے درخواست ہے کہ شرکت بھی فرمائیں. سبحان اللہ. چلیں, کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جمعہ مبارک ہو. جی آپ کو بھی مبارک ہو, جمعے کی ساتھ ہیں. جی میرے بھائی کا نام ہے کاشف. کیا ہے نام؟ کاشف. کاشف. کاشف, اب وہ پنجابی میں کاشف بول رہی ہوں. والدہ کا نام ہے صفیہ. اچھا, پہلے مسئلہ بتائیں پھر نام بتائیں. وہ 5 ماہ ہو گئے ہیں, وہ استنبول گئے ہوئے ہیں, تو لیکن ادھر ہے نا پیپر نہیں ان کے بن رہے, کتنی دفعہ جمع کروائے ہیں تو وہ سیٹ نہیں ہو رہے. بتائیں کوئی نظر وغیرہ تو نہیں, یا جادو ٹونا تو نہیں کسی نے کیا؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ وہ گئے وہاں سیٹ ہو جائیں گے کہ نہیں, سیٹ ہو جائیں گے ادھر, سیٹ ہو جائیں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, آن ایئر بتاتے ہیں آپ کو, ٹی وی سے سنیے. اصل میں سورہ فاتحہ کو 121 دفعہ پڑھیں, اور تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ قانونی طور پر طریقے کو لے کر چلیں, کیونکہ کچھ ایسی پرابلم لگ رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو قانون کو یا جو بھی اس بیس پر جو معاملات ہیں اس کو فالو کریں, تو اور سورہ فاتحہ پڑھیں. ویسے مشکل لگ رہا ہے وہ وہاں سیٹ ہو پائیں, تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں, اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں, اور جب سورہ فاتحہ کا 121 دفعہ پڑھیں, تصور کریں کہ بندہ ہے اور اس کے رب ہے, اور اس کے ترجمے کو سامنے ملحوظ رکھتے ہوئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے. نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک, اے اللہ تیری تعریف ہے, و بحمدک تیری حمد ہے, تیری جو ہے نا, تو یہ تعریف ہے. سورہ فاتحہ میں تعریف ہے, سبحان ربی العظیم میں تعریف ہے. تو اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے. تو آپ آنکھیں بند کر کے پڑھیں, اور تصور یہ رکھے کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور میں ایک بندہ گناہگار ہوں, خطا کار ہوں, اور وہ خالق کائنات ہے. اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو وہ کہتا ہے ہو سو ہو جاتا ہے. تو پھر ویسے تو اس کے لیے وہاں مزہ نظر نہیں آ رہا ہے, مگر اللہ سے عرض کریں تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب اس کے لیے آسانی کا سبب بنائے گا, اللہ نے چاہا. انشاءاللہ. اور یہ جو بات آپ نے کہی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ویسے بھی, کہ جب جائیں کسی بھی ملک میں تو وہ جو قانونی طریقہ کار ہے اسے فالو کر کے جائیں. غیر قانونی طریقے سے یا تھوڑا بھی اگر اس میں کوئی مسائل ہیں تو پھر وہ مسائل مزید مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھیں اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے اس بارے میں, کہ وہ نہیں آپ ہی کو پتہ ہے مفتی صاحب. نہیں, اصل میں یہ ہے کہ آپ کا چونکہ نا وہ ماشاءاللہ مختلف ٹاپک کے لوگ آتے ہیں, آپ ڈسکشن کرتی ہیں. ہم تو ملا کی دوڑ مسجد تک, ہم تو کمروں میں خلوت میں بیٹھ کے اپنے ذکر میں لگے ہوتے ہیں, مخصوص وقت میں ملاقات کا ہوتا ہے سلسلہ. تو میں کہہ رہا تھا اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ وہ جا تو قانونی طور پر ہے, مگر اس کے جو
ان کے جو قانون ہے اس کو فالو نہیں کرتے. اچھا جس کے ایک تو وہ ہوتا ہے کہ وہ نکلے یہاں سے اور وہ یہاں سے وہ کشتیوں میں نکل کر گئے, وہ تو زیادہ وہ غلط ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے کہ ویسے کا پھر وہ فالو نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے آبجیکشنس ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اور مسائل ہو جاتے ہیں, پھر ان کو وہ جاتا ہے. تو اس لیے وہ مزہ نہیں آ رہا, مگر اللہ سے عرض کریں اور تدبیر کریں اور رب کی تقدیر پر راضی رہیں. ہاں بالکل بالکل. سو یہاں پر ایک اور بریک آ گیا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور جی مفتی صادق نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں, گوہر رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ کے سوالات بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی کالز بھی ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ اب کچھ وقت رہ گیا ہے یہ سیشن کلوز ہونے میں. تو کوئی اور آپ کا ایسا سوال ہے اپنے حوالے سے, گھر کے حوالے سے, جو آپ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. ویسے مفتی صاحب عموماً جو آج کل گھروں میں ناچاکیاں ہو رہی ہیں زیادہ تر نا, زیادہ تر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, زیادہ تر کوئی اس طرح بے سکونی سی ہے, تو ہر جگہ تو جادو اور بندش نہیں ہوگی, تو اس کے لیے عمومی طور پہ کس چیز کا ورد کرنا چاہیے یا کیا عمل کرنا چاہیے کہ گھر میں خیر و برکت رہے اور پیسفل ماحول رہے؟ دیکھیں, اس کی میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں پر جو ہے نا گھر والوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی. وجہ یہ ہے کہ اس دور میں موبائل نے ایک حساب سے دوسروں کو سے قریب کر دیا, اپنوں سے دور کر دیا. جب تک کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, پھر اس صورت میں آپس میں پھر دوریاں ہوگی. حضرت امام اعظم فرماتے ہیں تمہارا تعلق اگر ماں باپ سے نہ رہے تو تمہارے ماں باپ بھی تمہارے دشمن بن جائیں گے. تو اس لیے گھر میں ایک ماحول بنایا جائے اور ساتھ میں پھر درگزر والی عادت ڈالی جائے. اگر وائف جو ہے اگر شور شرابہ شروع کر دے تو ایسی صورت میں تھوڑا سا کول آ جائے, تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے, تو خاموش ہو جائے. اگر ہسبینڈ تھوڑا ہائپر ہو جائے تو بیگم کو چاہیے کہ وہ ہو جائے, تھوڑا وقتی طور پر ہو جائے. ایک وجہ جو گھر کے حالات خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ برداشت نہیں ہے اور ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. پھر اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی بھابھی آ گئی تو وہ نند از گن, اس طرح کے مسئلے بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں میرے پاس پرسوں ایک فیملی آئی تو میں نے روحانی ایسے دیکھی ہے, تو اس میں آیا کہ وہ گھر ان کو راس نہیں آ رہا, یعنی وہ گھر جو ہے ان کو راس نہیں آ رہا. وہ اور پھر میں نے دیکھا کہ گھر راس نہیں آ رہا, کہ جواب آئے اسی لیے مالک مکان کو وہ گھر کی وجہ سے نا کہ انہوں نے کرایہ بھی کم رکھا کہ یہ لوگ لے لیں. تو میں نے جب ان کو بتایا تو ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ جی حضرت جب سے ہم یہاں آئے ہماری دکان بھی ختم ہو گئی, ہم زیرو پر آ گئے اور ٹکے کی محتاجی میں آ گئے. تو اس وجہ سے بھی گھر میں پھر گھر اگر چونکہ برکت والا بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ اگر راس نہیں آتا تو وہاں پر پریشانی بھی ہوتی ہے. تیسرا جادو ٹونے کی وجہ سے بھی آج کل یہ بھی بہت ہو رہا ہے کہ گھر میں گھروں پر جادو ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. سب اوور آل اس کے لیے یہ کریں کہ اگر سورہ فلق کو سورہ ناس کو 40 مرتبہ پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں, یا عزیزو یا رؤوفو یا ودودو. اور یہ یا عزیزو یا رؤوفو یا ودودو میں تصور کرے کہ سب آپس میں, اگر ہسبینڈ وائف کا مسئلہ ہے تو ہسبینڈ وائف کا تصور کرے کہ نا اتفاقی دور ہو جائے. اور اسی طرح اگر گھر میں آپس میں لڑائی ہے, پانی میں دم کریں, وہ پانی پیے, تو انشاءاللہ سورہ فلق اور ناس سے سحر اور جادو ختم ہوگا. اور اس سے ان میں اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں میں محبت کا پہلو ہے, تو انڈرسٹینڈنگ اور محبت ہوگی. صحیح, انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ کا بھی بہت شکریہ. گوہر رانا صاحب, آپ کی منقبت پہ ہم اس سیشن کا اختتام کریں گے اور آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. آج کے دن ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیے, پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. جی.